آج کے حدیث والے سیشن میں ہم جو حدیث کریں گے آج انشاءاللہ تعالی، آپ اس کو یوں سمجھیں کہ یہ ایکسٹینشن ہے ہم نے جو پچھلی حدیث کی تھی اس کی، اور اس کا ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے پچھلی حدیث کے ساتھ جو اہل القرآن والی حدیث تھی۔ لیکن آج کی حدیث شروع کرنے سے پہلے ہم ابھی تک 7 احادیث الحمدللہ کر چکے ہیں۔ کوشش کریں کہ ان احادیث کو یاد رکھیں، کیونکہ ہم القرآن الکریم کی کئی سورہ، کئی آیات ہمیں حفظ ہیں، یاد ہیں، لیکن احادیث میں ہمیں اتنی احادیث عموماً یاد نہیں ہوتی۔ تو کوشش کریں کہ یہ بہت خوبصورت اچھا موقع ہے احادیث کو حفظ کرنے کا، تو کوشش کریں کہ جتنی احادیث آپ حفظ کر سکیں آپ ضرور حفظ کریں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ احادیث کو حفظ کرنا اور آیات کو حفظ کرنا، کیونکہ احادیث اسپیشلی کو حفظ کرنا، کیونکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمول میں سے ہے، ان کے طور طریقے سے ہیں، تو ان کا حفظ کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ ان کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنا۔ تو ہم پہلی حدیث سے پھر شروع کرتے ہیں اپنا ایک دفعہ ریویو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا۔ دوسری حدیث، من لا يشكر الناس لا يشكر الله۔ تیسری حدیث، اتق الله حيث ما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن۔ چوتھی حدیث، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة۔ پانچویں حدیث جو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل۔ چھٹی حدیث، من يرد الله به خيرا يصب منه۔ اور ساتویں حدیث جو ہم نے پچھلے ہفتے کی تھی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان للہ اہلین من الناس قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من هم؟ قال هم اہل القرآن اہل اللہ وخاصتہ۔ تو اسی آخری حدیث کی ہم آج کی جس حدیث کو ہم اس کا ایکسٹینشن کہہ رہے ہیں، اور اس کا تعلق القرآن الکریم کے ساتھ ہے، اور حقیقت میں مسلمان کی ہر چیز کا تعلق اصل میں القرآن الکریم کے ساتھ ہے۔ ہمارا
یعنی کہ ہمارا کوئی بھی عمل کرنا، یا تو ہم وہ عمل آؤٹ آف روٹین یا کلچر، ایک عادت کے طور پہ کرتے ہیں، یا ہمارا وہ عمل کرنا وہ القرآن الکریم یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑا ہوا ہے۔ اور جو بیسٹ لوگ ہیں وہ نہیں ہیں جو روٹین میں ایک عمل کرتے ہیں، بلکہ وہ ہیں جو ایک ریلیشن شپ جن کی کریٹڈ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ اور القرآن الکریم کے ساتھ، اور اس ریلیشن شپ کے تحت وہ اپنے اعمال کرتے ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ جب بھی ہم کھانا کھاتے ہیں خود ہمارے منہ سے نکلتا ہے بسم اللہ، اور کس نے ہمیں سکھایا کہ کھانا کھانے سے پہلے کہیں بسم اللہ، یا اور کوئی دعائیں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی؟ تو یا تو ہمارے والدین نے ہمیں سکھایا یا ہم نے خود سیکھا، اور اب وہ ہمارا معمول، ہماری عادت بن گئی۔ لیکن وہ بسم اللہ جو میں صرف کہوں اور اس کا ریلیشن شپ نہ ہو اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ، تو پھر وہ بسم اللہ ایسا لگتا ہے کہ وہ کمپلیٹ نہیں ہے۔ تو یہ حدیث، آج کی جو حدیث ہے، یہ بھی مختلف اعمال کی طرح ایک روٹین بن جاتی ہے۔ پچھلی حدیث بھی جو ہم نے کی تھی اہل القرآن کی، تو علماء نے جو ہم نے 5 پوائنٹس ڈسکس کیے تھے کہ کون سی 5 چیزیں ہم کریں گے تو ہم اہل القرآن میں سے ہیں، تو وہ ساری کی ساری 5ویں پوائنٹ پہ لیڈ کر رہی تھی، اور وہ عمل یہ تھا کہ قرآن کے اوپر عمل کرنے والے اہل القرآن ہیں، اور القرآن الکریم پہ عمل کرنے والے، یہ ممکن نہیں ہے کہ میں اور آپ القرآن الکریم پہ عمل کریں اور ہمیں نہ پتا ہو کہ القرآن الکریم میں کیا ہے، یہ ممکن نہیں۔ تو اس وجہ سے ہماری نیت ہونا، اسی طریقے سے آج کی حدیث، ہم میں سے کئی ہیں الحمدللہ جن کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس شرف سے نوازا ہے کہ ہم قیام اللیل، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن یہ تہجد کی نماز پڑھنا اگر صرف اور صرف میرے اور آپ کی روٹین میں ہے، اگر ہم نے صرف الارم کلاک سیٹ کی ہوئی ہے کہ اس ٹائم پہ اٹھیں گے اور قیام اللیل ہم پڑھیں گے، الحمدللہ یہ بہت افضل ہے، یہ بہت اعلیٰ ہے کن لوگوں سے جن کے اندر یہ جذبہ یا جن کے اندر یہ عزم نہیں ہے کہ ہم نے تہجد کی نماز پڑھنی ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے کئی دفعہ کہ ہمارے اندر یہ نیت ہوتی ہے، عزم ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم جاگ نہیں پاتے۔ الحمدللہ انما الاعمال بالنیات۔ تو اسی طریقے سے آج کی حدیث، جس کے اندر جو یہ حدیث ہے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے، اور اس حدیث کا نام، حالانکہ یہ نائٹ پریئر کے بارے میں ہے، قیام اللیل کے بارے میں ہے، اس کا نام میں نے اس ڈاکیومنٹ میں رکھا ہے شائننگ فیسز، شائننگ فیسز۔ اور یہ حدیث جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے راوی ہے۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ
یہ 15 سال کے تھے جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی، جب انہوں نے ہجرت کی مدینہ میں، اور اس وقت مدینہ کا کیا نام تھا؟ یثرب۔ اور جب ہجرت ہوئی تو ہجرت سے پہلے انصار نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا تھا۔ ہجرت سے پہلے جب ان کو پتا تھا کہ مسلمانوں کے لیے یہ مشکلات ہیں مکہ کے اندر، تو جس طریقے سے آس پاس قبیلوں نے اور شہروں میں اسلام آنا شروع ہو گیا تھا، تو اسی طریقے سے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ، ان کی فیملی نے اور انہوں نے اسلام سب سے امیزنگ، یعنی سب سے جو بنیادی ایج ہے، عمر ہے، اس پہ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ کس ایج پہ؟ 7 سال کی عمر پہ۔ لیکن یہ پھر بھی اس کرائٹیریا کو نہیں پہنچ سکے جو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا ہے، جنہوں نے اس سے بھی کم ایج پہ اسلام قبول کیا۔ اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ obviously وہ پہلے بچے ہیں اسلام قبول کرنے والے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے راضی ہیں۔ تو جب جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو وہ صرف 15 سال کے تھے، اور پھر یہ احد کی جنگ ہوئی، اور اس کے اندر ان کے والد نے ان کو حصہ لینے نہیں دیا، لیکن ان کے والد شہید ہوئے اس احد کی جنگ میں، اور ان کے اوپر بہت زیادہ قرضہ تھا۔ تو تھوڑے ہی دنوں کے بعد سب پہنچ آئے، کیونکہ ان کے پاس اب باغ بھی تھا، ان کے پاس کافی کھجوریں تھی، تو جتنے بھی لوگ پیسے لینے کے لیے آنا تھا سارے کے سارے آگے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جابر ابن عبداللہ، اب دیکھیں ان کی کیا ایج تھی، یہ ٹین ایجر، ان کو ہم ٹین ایجر ہی کہیں گے نا، اتنی چھوٹی ایج پہ تھے، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ریکویسٹ کر کے ان کو اپنے ساتھ لے آئے۔ اور آپ دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو، کہ ابھی شفٹ ہوئے ہیں مدینہ میں، احد کی جنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے، ابھی معاملات نارملسی کی طرف جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جوان بچے کی ریکویسٹ پہ اپنا سارا کام چھوڑ کے ان کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اور جب وہ گئے تو ایک بہت بڑا معجزہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوا، کہ کھجوریں پڑی ہوئی تھی، اور سارے کے سارے جتنے بھی کریڈیٹر تھے سارے شور مچا رہے تھے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ پہ، سب چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے کہ ہمیں ہمارا مال واپس کیا جائے ابھی اس وقت۔ اور جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ صرف ایک بیٹے تھے، باقی ایک بھائی تھے، باقی ان کی ساری بہنیں تھیں، اور ان کو یہ خوف تھا کہ میری بہنوں کے لیے بھی کچھ نہیں بچے گا۔ تو سبحان اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کہا کہ آپ کھجوریں اس طریقے سے پورشنز میں یہاں پہ رکھ دیں، اور پھر ایک ایک کر کے مانگنے والوں کو بلائیں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ خود بیٹھے تھے، اور صرف اتنی کھجوریں تھی کہ بمشکل ان کو دیا جا سکتا، کریڈیٹرز کو دیے جا سکتے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ کر کے وہ کھجوریں بانٹنا شروع کی، اور سب کے حصے پورے ہو گئے، اور پھر بھی وہ کھجوریں ادھر کی ادھر تھی۔ اور جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ
جو پہلے سے ایمان لا چکے تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو آپ کے خیال میں ان کے ایمان کو اس دن کیا ہوا ہوگا؟ ٹربو بوسٹ؟ سبحان اللہ، آج اسی ایمان کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر بھی یہ جتنے بھی معجزات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معجزات ہیں کہ ہم ان پہ ریفلیکٹ کریں، اور ہم یاد رکھیں کہ یہ وہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور ہم وہی امت ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نوازتے ہیں۔ لیکن اس ایج سے وہ منظر دیکھ کر جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ جیسے اصحاب رضی اللہ عنہم جو جوان تھے، ٹین ایجرز، ان کے اندر ایک شوق پیدا ہوا، اور وہ شوق اس پہ مبنی نہیں تھا، اس پہ بالکل بیس نہیں تھا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں یا لوگ کیا کہیں گے، کہ میرے بارے میں کوئی کیا سوچے گا اور میں یونیک اور ڈیفرنٹ کیسے ہو سکوں۔ بالکل ان کا فوکس یہ نہیں تھا، بلکہ وہ اس قسم کی احادیث تھی، اس قسم کی باتیں تھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جن باتوں نے ان کو اتنا اپیل کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی لائف تبدیل کریں گے۔ اسی لیے آپ کیا دیکھتے ہیں، میں کیا دیکھتا ہوں آج بھی، کہ یہ جو حدیث آج ہم کور کر رہے ہیں، یہ اس کے راوی کون ہیں؟ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ، ایک ٹین ایجر۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے سنا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من، اور یہ کتنا خوبصورت لفظ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام میرٹ اور کوالٹی پہ ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا رنگ کیا ہے، آپ کی عمر کتنی ہے، آپ کے پاس پیسے کتنے ہیں، آپ کا سٹیٹس کیا ہے، آپ کی برادری کیا ہے، آپ کی نیشنلٹی کیا ہے۔ کیا دنیا کے اندر یہ ساری چیزیں میٹر نہیں کرتی؟ لیکن یہ لفظ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اسلام دین الحق ہے۔ یہ لفظ من بتاتا ہے کہ اسلام دین الحق ہے، اور جو بھی ایفرٹ ڈالے گا، جو بھی کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو نوازیں گے۔ دیکھا نوح علیہ السلام کے بیٹے کو، دیکھا لوط علیہ السلام کی بیوی کو، نہیں ان کو یہ ہائی سٹینڈرڈ، یہ گریڈ، یہ لیول ملا۔ تو جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من، جب اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں من، یہ سب سے بڑی پروف ہے کہ اسلام دین الحق ہے۔ باقی دین کیسے ہیں؟ تھوڑے ایسے ہیں کہ ان کے اندر یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آپ کی برتھ، آپ کا خون، آپ کی برادری یہ ہونی چاہیے۔ من میں تو یہ بات پھر ڈسکوالیفائی ہو گئی نا۔ تھوڑے دین کیسے ہیں کہ آپ کو سرٹن ایریا سے بلونگ کرنا چاہیے۔ تھوڑے دین کیسے ہیں کہ اس کے اندر صرف یہ سلیکٹڈ لوگ ہی آ سکتے ہیں۔ لیکن اسلام دین الحق۔ تو دیکھا یہ ایک لفظ کتنا پاورفل لفظ ہے، من، اور اس میں کوئی بھی آ جاتا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من
کثرت صلاتہ، من اس کا کیا معنی ہے؟ کثرت، کثر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کثرت زیادہ، من کثرت صلاتہ، تو جنہوں نے الحمدللہ عربی میں صرف پڑھی ہے، اور ہم سب کو اتنی عربی آنی چاہیے، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے. اگر ابھی تک آپ نے ایک concentrated effort جتنا کر سکتے ہیں، اگر ابھی تک آپ نے یہ ایفرٹ نہیں کیا، یہ ایفرٹ ضرور کریں. من کثرت فعلت، کثرت فعلت، فعل. من کثرت صلاته باللیل، 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 من کثرت صلاته باللیل، جس نے بھی کس چیز میں رات کو زیادہ کیا، کون سا عمل جس نے رات میں کون سا عمل جس نے زیادہ کیا؟ صلات. رات کب شروع ہوتی ہے؟ مغرب سے، یعنی مغرب سے دن چینج ہو جاتا ہے. اور یہاں پہ ہمیں ایک بڑی عجیب چیز پتہ چلتی ہے کہ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ پہلا دن نہیں ہے، دن کے بعد رات نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالی کے تقسیم میں پہلی چیز کون سی ہے؟ رات ہے، اور پھر دن ہے، اور پھر اس کے بعد، اس رات کے بعد جب دن آتا ہے تو اس کے بعد جو رات ہے، اس دن کے بعد جو رات ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ کہ ہم آرام کریں. تو رات تو ہے ہی آرام کرنے کے لیے، کہ نماز پڑھنے کے لیے ہے. اور اسی لیے میں نے سٹارٹنگ میں بھی یہ بات کہی کہ صرف ایک روٹین بنانا ایک چیز ہے، لیکن جو یہ عمل کرنا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ میں اپنی رات میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھوں یا نماز پڑھوں، آپ کے خیال میں، میرے خیال میں، اس کا لائف سٹائل کیسا ہوگا؟ کیا میری اور آپ کی کوشش ہوگی کہ ہم رات کا وقت گھر سے باہر گزاریں یا گھر کے اندر گزاریں؟ پہلی چیز. دوسری چیز، عموماً ہم بازار، مالز وغیرہ کس ٹائم پہ جاتے ہیں؟ یوزلی دن کو یا رات کو؟ یوزلی زیادہ تر جو بازاروں میں رش ہوتی ہے وہ دن کو ہوتی ہے یا رات کو ہوتی ہے؟ اچھا، ابھی تو کافی حد تک یہ ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے، پاکستان میں بھی سلولی یہ ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے کہ بازاروں سے ہٹ کر مال کی طرف. اور اوریجنلی کن جگہوں پہ، کن جغرافیکل لوکیشنز پہ زیادہ اپیل کرتے تھے ہسٹوریکلی؟ ان جگہوں پہ جہاں پہ یا تو دن بہت سخت گرم تھا، تو ضرورت کس چیز کی تھی؟ کہ انڈور مارکیٹ پلیس ہو. اور ظاہر سی بات ہے، اگر انڈور مارکیٹ پلیس ہوگی تو حبس اتنی ہوگی تو ایئر کنڈیشنڈ ہو. یا ان جگہوں پہ جہاں پہ راتیں بہت
ٹھنڈی ہو، بہت ڈیفیکلٹ ہو، جہاں پہ موسم بارش والا ہو، تو یہ ٹرینڈ مال کا. تو ان کنٹریز میں، حالانکہ آپ کو دونوں چیزیں نظر آئیں گی، تو ان کنٹریز میں بھی آپ کیا دیکھیں گے کہ زیادہ تر مال میں رش کب ہوتی ہے؟ دن کو ہوتی ہے یا رات کو ہوتی ہے؟ رات کو ہوتی ہے. رات کو ہوتی ہے. ہاں، ویکنڈز پر دن پہ بھی ہوتی ہے، رات میں بھی ہوتی ہے. یہ تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے. اور اسی طریقے سے ہمارے بازاروں میں، کیونکہ دن کے وقت، لیکن آج کل تو دن میں کتنا اچھا، ہم تو آج کل سب سردیوں میں سب کی کیا کوشش ہوتی ہے کہ تھوڑا سا سورج کتنا اچھا لگتا ہے. تو ہماری کوشش کیا ہونی چاہیے؟ رات کے وقت ہمارا لائف سٹائل کیا ہونا چاہیے؟ عشاء کی نماز کے بعد ہماری کوشش نہیں ہونی چاہیے کہ ہم بازار کی طرف جائیں. اگر آپ بازار میں پہلے سے ہیں تو عشاء کی نماز، آپ نے عشاء کی اذان سنی، بازار میں آپ کی کوشش کیا ہونی چاہیے؟ ٹو کم ہوم. کیوں؟ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کثرت صلاته باللیل. اور آپ اور میں کثرت کیسے کر سکتے ہیں رات کی نماز میں جب ہم تھکے ہوئے ہیں؟ یا کئی دفعہ ہماری روٹین میں کیا ہوتا ہے، اور ہماری یہ فکس روٹین بن جاتی ہے کہ ہم نے رات کا کھانا صرف اور صرف 9 بجے کے بعد ہی کھانا ہے. ہاں، کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہماری کہیں ڈنر ہوتا ہے، دعوت ہوتی ہے، اس چیز کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. اور کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے انفارچونیٹلی کہ ہم اگر کسی کو بلاتے ہیں تو وہ بھی آتے 8 ساڑھے 8 بجے سے پہلے کوئی نہیں آتا. لیکن ان چیزوں سے، یعنی ان الفاظ سے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات سے آپ دیکھیں ایک مومن کتنی کوشش کرتا ہے کہ اس کو آج رات کی قیام اللیل مل جائے. اس کی کوشش کب سے شروع ہوتی ہے؟ رات سے نہیں، وہ صبح سے لگا رہتا ہے. نہیں، جب وہ ایک قیام اللیل پڑھتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے کل بھی یہ مٹھاس چاہیے، یہ قیام اللیل مجھے کل بھی چاہیے. وہ نیت اس کے اندر آتی ہے. اور جب رات کا وقت آتا ہے اس طریقے سے اس کو محسوس ہوتا ہے کہ جس طریقے سے اس کی ایک اپوائنٹمنٹ ہے، اس کی ایک میٹنگ ہے. اور میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج کے وقت میں بھی سبحان اللہ کئی ایسے لوگ ہیں جو اس اپوائنٹمنٹ کے لیے نہ کوئی الارم لگاتے ہیں اور نہ کسی کو کہتے ہیں کہ مجھے جگانا. اللہ سبحانہ و تعالی ان کے ساتھ ایک ایسا معاملہ کرتے ہیں، کیونکہ صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہیں کہ جب ہم سوتے ہیں تو ہماری روح لے کر جاتے ہیں، اور جب ہم جاگتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، جو ہمیں روح واپس کرتے ہیں. تو یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہیں جو اس اپوائنٹمنٹ کے لیے، اس رات کی صلات کے لیے اس شخص کو اس کی روح واپس کرتے ہیں. تو جس نے یہ کیا، جس نے یہ عمل کیا، من کثرت، اور یہ جو لفظ ہے کثرت، میں نے اسی لیے بات ایک روٹین کی بھی کی، اور ایک ایسی چیز جو آپ کو اتنی نیت ہو آپ کی کہ آپ اپنا پورا لائف سٹائل چینج کر دیں، اس کو کہتے ہیں فعلت کثرت. یہ وہ فعل ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ آپ اتنے پابند ہو جاتے ہیں تہجد کی نماز کے ساتھ کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ پیدا ہی ہوئے اس عمل کے ساتھ، یعنی کہ یہ عمل آپ کی زندگی کا حصہ ہے.
اسی لیے نہیں فرمایا من کثرت. کہہ سکتے ہیں عربی میں کیا کہا؟ من کثرت، یعنی وہ اس کثرت کو کرنے کے لیے وہ اس طریقے سے کثرت کرتا ہے اس نماز کے لیے، رات کی نماز کے لیے. وہ صلاتہ، وہ ہو کس پہ جا رہا ہے؟ من پہ. اس من میں کون آ سکتا ہے؟ کوئی بھی. من کثرت صلاتہ باللیل. اور ان راتوں میں جو یہ ہے جی پریکٹس کا موسم ہے، یہ پریکٹس کا سیزن ہے. آج کل راتیں کتنی لمبی ہیں، دسمبر 21 تک، دسمبر 22 تک ہمارے پاس لانگ نائٹس آ رہی ہیں. اس کے بعد بھی یہ راتیں کافی لمبی رہیں گی الحمدللہ، حتیٰ کہ جب گرمیوں کا موسم آتا ہے پھر یہ راتیں کتنی چھوٹی ہو جاتی ہیں. تو یہ حدیث اس وقت کور کرنا بہت مناسب ہے. اس کو میں اور آپ آج سے ضرور اپلائی کر سکتے ہیں. اور ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق دے. تو کیا فرمایا؟ من کثرت صلاتہ باللیل حسونا. دیکھا پھر وہی فعولا، کیا فرمایا؟ حسونا. حسونا. حسونا وجہہ. وجہ کیا ہوتا ہے؟ چہرہ. وجہ ہو، یہ ہو کس کے لیے ہے؟ آخری ہو من کے لیے. یہ کون سا من ہے؟ یہ اپنی رات کیسے گزارتا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر آپ کے گھر میں سارے لوگ جاگیں رات کی نماز کے لیے اور اس کی کثرت کریں، یہ گھر کیسا ہوگا؟ یہ گھر کیسا ہوگا؟ کتنے خوش نصیب وہ گھر والے ہوں گے، اہل البیت ہوں گے جن کے اندر یہ عمل ہو. اور اس میں پہل کس کو کرنی چاہیے؟ والدین کو. اور کبھی اللہ سبحانہ وتعالی نوازتے ہیں اور اولاد نمبر لے جاتی ہے. من کثرت صلاتہ باللیل حسن وجہہ. لیل کا اپوزٹ کیا ہے جی؟ نہار. بالنہاری. بالنہاری. بیوٹیفل حدیث. حسن، حسن. حسن کس چیز کو کہتے ہیں؟ حسن کیا یہ خوبصورتی ہے؟ حسن. لیکن حسنا کس قسم کی خوبصورتی ہے؟ حسنا وہ خوبصورتی ہے جو صرف باہر والی خوبصورتی نہیں. اگر آپ کوئی کریم استعمال کریں گے، اگر آپ کوئی بھی اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کی کوشش کریں گے تو ہم کہاں سے اپنے آپ کو خوبصورت بنا سکتے ہیں؟ باہر سے، اندر سے تو نہیں. لیکن یہاں پہ بات کیا ہو رہی ہے؟ یہاں پہ بات کیا ہو رہی ہے؟ حسن وجہہ. ہم سب کتنے کانشیس رہتے ہیں، ہم سب کتنے کانشیس رہتے ہیں کہ میں کیسا لگ رہا ہوں، میں کیسی لگ رہی ہوں. دوسرے جب مجھے دیکھتے ہیں تو میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، اور کیا میرے کپڑے ٹھیک ہیں، کیا میرا چہرہ اچھا لگ رہا ہے. کتنی ہماری کوشش. سبحان اللہ. اور یہ سچی بات ہے، کیوں نہ ہو. اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں جب اتنے خوبصورت طریقے سے بنایا ہے تو یہ خوبصورتی اللہ سبحانہ وتعالی کو پسند ہے. پسند ہے اللہ سبحانہ وتعالی کو. لیکن ساری خوبصورتیاں صرف اور صرف ان کریموں اور ان چیزوں سے نہیں آتی. یہ خوبصورتیاں، یہ خوبصورتی جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی یہ خوبصورتی کہاں سے لے کر آتے ہیں؟ اندر سے. یہی ہمیں فکر ہے نا کہ باقی مجھے کیسے دیکھتے ہیں. یہی مجھے فکر ہے نا کہ میں کیسا لگ رہا ہوں. تو سبحان اللہ، میں نے اپنی زندگی میں سبحان اللہ 3-4 چہرے ایسے ہیں جو مجھے نہیں بھولتے. ان میں سے ایک چہرہ ہے
اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر میری ملاقات کرائے شیخ ابو مصطفیٰ میرے ٹیچر سے، اور یہ میرے ٹیچرز کے چہرے ہیں۔ شیخ ابو مصطفیٰ سینیگال سے ہیں، اللہم احفظ، اور ڈارکسٹ یعنی ویری ڈارک کمپلیکشن، بالکل بلیک، لیکن ان کا چہرہ، میں آپ کو ریئلی کہہ رہا ہوں کہ ان کا چہرہ چمکتا ہے، ریئلی ان کا چہرہ چمکتا ہے، جس طرح لائٹ ہوتی ہے نا، لائٹ آج کل تو LED لائٹس ہیں، ریئلی ان کے یہ چیکس چمکتے ہیں، ان کا فور ہیڈ، ان کا ماتھا، ان کی ناک، ان کی آنکھیں، ریئلی ان کا چہرہ چمکتا ہے، ان کے ہونٹ ریئلی چمکتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور یہ کس چیز کی انڈیکیشن ہے، یہ کس چیز کا سائن ہے؟ من کثرت صلاته باللیل حسن وجهه بالنہار۔ آج آپ دیکھیں کہ لوگ ہمیں اچھے طریقے سے پرسیو کریں، لوگ میرے بارے میں ایک اچھی سوچ رکھیں، اس چیز کو بنانے کے لیے، اس چیز کو اپنانے کے لیے آج ہم کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں، دوسروں کی نظروں میں عمدہ رہنے کے لیے، ایک ہائی سٹیٹس رکھنے کے لیے، کہ لوگ ان کو پتا ہو کہ میرے پاس فلانی گاڑی ہے، ان کو پتا ہو کہ میرے پاس ایسا گھر ہے، ان کو پتا ہو کہ میں یہاں پہ رہتا ہوں، ان کو پتا ہو کہ میرے گھر کے اندر اس قسم کا فرنیچر ہے، ان کو پتا ہو، ان کو پتا ہو، ان کو پتا ہو۔ اس چیز کے لیے میری اور آپ کی، اور یہ ایک فطرتی بات ہے، ہماری کتنی کوشش ہے۔ سبحان اللہ، اگر آپ کو کوئی چیز ڈیفائن کرتی ہے تو ریئلی آپ کا چہرہ کرتا ہے۔ اگر کوئی چیز مجھے اور آپ کو ڈیفائن کرتی ہے، ریئلی کیا کرتی ہے؟ ہمارا چہرہ کرتا ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو کتنا خرچ کرنا پڑے گا اس حسن چہرے کے لیے، حسن وجہہ بالنہار۔ اور یہ خوبصورتی چہرے کے اندر بھی نظر آتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اخلاق۔ اور انشاءاللہ ہم ایک دعا بھی اس کے ساتھ لیں گے، لیکن فرسٹ لیٹس کمپلیٹ دس حدیث۔ اور اس حدیث کو آئی ایم ہوپ فل، ہماری پوری کوشش یہی ہے، ہم سب کی یہی کوشش ہے کہ کیونکہ ہم نے احادیث نہیں حفظ کی ہوئی، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ احادیث میں بہت زیادہ الفاظ نہ ہوں اور ہم اس کو آسانی سے حفظ کر سکیں۔ اس لیے آسانی سے حفظ کر سکیں، ہر چیز آسان آسان آسان، کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسانی کے لیے بھیجے گئے تھے۔ اور آپ یہ دیکھیں کتنا ریڈیٹنگ، کتنا خوبصورت اور شائنی چہرہ کس کا ہوا ہوگا؟ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ کیا اللہ سبحانہ وتعالی کسی سے راضی ہوتے ہیں تو کیا دنیا میں بھی ان کے چہرے شائننگ ہوتے ہیں؟ یہ خوش نصیب ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو کیا یہ ضروری ہے کہ ہم اس توقع پہ بیٹھیں، اس چیز کے لیے انتظار کرتے رہیں کہ دوسرے میرے چہرے کو کیسا پاتے ہیں؟ نہیں، آپ ایک آئینے کی طرف دیکھیں، ایک مرر کی طرف دیکھیں، اور کیا دعا ہے مرر کو دیکھنے والی دعا آتی ہے، and this is the dua I want us to take with this. Allahumma anta hassanta Allahumma anta hassanta khalqi Allahumma anta hassanta khalqi فحسن خلقي۔
اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، یا اللہ سبحانہ و تعالی آپ نے میرا چہرہ اتنا خوبصورت بنایا ہے جس طرح آپ نے تخلیق کی. اور سبحان اللہ، جو شخص قیام اللیل رات کی نماز پہ پابند ہوتے ہیں، ان کو تھوڑے سے وقت کے اندر ہی اپنے آپ کو جب وہ دیکھتے ہیں تو ان کو بالکل کوئی ایسی فیلنگ نہیں ہوتی کہ کاش میں اس طرح لگتا یا اس طرح لگتی، کاش میرا چہرہ ایسا ہوتا یا ویسا ہوتا. بالکل ان کو اس چیز کی فکر ختم ہو جاتی ہے. ان کو اپنا چہرہ بہت خوبصورت لگنا شروع ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ چہرہ کس نے بنایا؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے. اور پھر ان کی کوشش کیا ہے کہ جس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی نے میرا چہرہ خوبصورت بنایا، تو یا اللہ سبحانہ و تعالی میرے اخلاق کو کیا کریں، میرے خلق کو کیا کریں، اس کو بھی اسی طریقے سے بہت خوبصورت بنائیں. اب آپ دیکھیں کہ سبحان اللہ، کیا آپ سمجھتے ہیں، کیا میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں سکسس، فلاح پانے کے لیے، دنیا میں سکسس کا کرائیٹیریا، سکسس کو ایکچولی حاصل کرنے کے لیے، کیا رات کی نماز، تہجد، قیام اللیل، کیا یہ میرے اور آپ کی زندگی کا حصہ ہونا چاہیے یا نہیں؟ دنیا میں ایک ایسا چہرہ لے کر پھرنا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس چہرے کو عزت دے، اور یہ نہیں ہے ممکن، کیونکہ آپ اور میں رات کو کیا پڑھیں گے، کیا کریں گے، رات کو اپنی نماز لمبی کیسے کریں گے، یا رکعتین زیادہ کیسے کریں گے، کثرت کیسے کریں گے. کثرت میں کئی معنی آتے ہیں. ایک معنی آتا ہے کنسسٹنسی، مطلب ریگولرلی کرنا، ہر روز رات کو کرنا، بھلے صرف 2 رکعت ہیں. ایک ہے کہ نماز میں ہر رکعت میں نماز کو لمبا کرنا، یا لمبی سورت پڑھنا، اور اگر لمبی سورت نہیں بھی پڑھتے تو آرام سے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، آرام سے پڑھنا، اور لمبے رکوع کرنا، لمبے سجود کرنا. یہ بھی سارا کثرت میں آئے گا. ایک کثرت یہ ہے کہ 2 رکعت کے بعد، ایسی 2 رکعت کے بعد 2 رکعت اور پڑھنا، یہ بھی کثرت میں آئے گا. سبحان اللہ، یہ کتنا آپ کا چہرہ کتنا شائن کرے گا، جتنی آپ کیا کریں گے، کثرت کریں گے بالصلاۃ. جو اپنی قیام اللیل میں زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے، اللہ سبحانہ و تعالی ان کا چہرہ زیادہ سے زیادہ شائن رکھیں گے. یہ تو دنیا میں ہے. اب آخرت میں دیکھیں سبحان اللہ، آخرت میں دیکھیں سبحان اللہ. آخرت میں کوئی نہار نہیں ہے. قیامت کے دن کوئی دن نہیں ہے، اندھیرا ہے. اور وہاں پہ صرف اور صرف پہچان کیا ہے، لائٹ. مطلب اگر آپ بالکل ڈارک اندھیرا لیں، اور وہاں پہ آپ کو کتنی لائٹ کی ضرورت ہوگی، جہاں پہ بہت زیادہ شدت والی ڈارکنس ہے، آپ کو کتنی لائٹ کی ضرورت ہوگی، بہت زیادہ. تو علماء نے کیا فرمایا سبحان اللہ، کہ لوگ پہچانے ہی کیسے جائیں گے، قیام اللیل والے اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے. اور اتنا بھی ہوگا کہ علماء نے یہ بھی فرمایا کہ جو اچھے طریقے سے قیام اللیل کے لیے وضو کرتا ہے، اور جو قیام اللیل کے لیے اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے،
یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ باقی کے دن کے اندر وہ اچھے طریقے سے وضو نہ کرتا ہو جو رات کو اتنا اچھا وضو کر سکتا ہے۔ تو جہاں جہاں تک وضو کا پانی گیا ہوگا وہاں تک وہ انسان سبحان اللہ قیامت کے دن وہ شائن کر رہا ہوگا، وہاں تک شائن۔ اور اتنا بھی ہوگا کہ منافق وہ بار بار آئیں گے، ان کو کہیں گے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے تھے دنیا کے اندر، آپ ہمیں اپنی تھوڑی سی روشنی دے دیں، تو ملائکہ ان کو بھگا دیں گے کہ نہیں، آج آپ کے لیے کوئی روشنی نہیں ہے، یہ روشنی صرف ان کے لیے ہے۔ تو جی آج ہے وہ موقع، آج کا دن یعنی ہے وہ موقع، وہ کوشش کہ میں پکا تحیہ کروں، میں یہ عزم کروں کہ میں آج سے قیام اللیل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق رکھتے ہوئے، یہ ہے عشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ جو چیز انہوں نے ہمیں کہی کہ کرو وہ ہم نے کیا، اور جس چیز سے انہوں نے منع کیا تو ہم منع ہو گئے۔ یہ ہے اصل میں عشق، کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں قیامت کے دن۔ قیامت کے دن جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوا، اس کو کیا فکر ہے کہ اس کی زندگی کیسی گزری ہے، اس کو فکر؟ اور جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہ ہوا قیامت کے دن، اس کو کتنی فکر ہے؟ کوئی اس کو فکر ہے کہ میری زندگی کیسی گزری؟ نہیں، اس دن کی اس کو کتنی فکر ہے۔ تو اس حدیث کو ہم کیسے حفظ کریں؟ اپلائی کر کے، اور جب اٹھیں تو سبحان اللہ کیا کہیں، جب نماز پڑھ لیں تو کیا سوچیں، کیا کہیں؟ من کثرت صلاته باللیل حسن وجهه بالنہار۔ آئیں اس کو میموری میں بھی تھوڑا سا حفظ کرتے ہیں۔ من کثرت صلاته باللیل، من کثرت صلاته باللیل۔ پھر ایک دفعہ ٹرائی کریں، من کثرت صلاته باللیل حسن وجهه بالنہار، حسن وجهه بالنہار۔ پھر ایک دفعہ، حسن وجهه بالنہار۔ اس کے معنی مد نظر رکھتے ہوئے اس کو پڑھیں، من کثرت صلاته باللیل حسن وجهه بالنہار، من کثرت صلاته باللیل حسن وجهه بالنہار، من کثرت صلاته باللیل حسن وجهه بالنہار۔ یہ کس کو آ گئی ہے؟ من کثرت صلاته باللیل حسن وجهه بالنہار۔ آئے الحمدللہ ہم ان لوگوں میں سے بنے جو کتنے آج معاملات کتنے تنگ اور کتنے ٹائٹ ہوئے ہیں، سب کے کتنے مشکل ہوئے ہیں نا، سب کے لیے، سب کتنے خوف میں، کتنی چیزوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں جو پہلے نہیں سوچی، کتنی چیزیں اتنی چیلنجنگ، کتنی چیزیں ہوئی ہیں، سبحان اللہ۔ ان دنوں میں، ایسے دنوں میں سبحان اللہ، حسنا
वजहुहु बिन्नहार, आए उनमें से बने। कई लोग हम में से कई हैं जिनको स्लीपिंग प्रॉब्लम है, हमें जल्दी नींद नहीं आती, तो फिर क्या करना चाहिए? अगर नींद आ गई तो आप रात को तो नहीं कुछ पढ़ सकते कि पढ़ सकते, लेकिन ये सारी चीजें करने के लिए आपको और मुझे सबसे बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। चेंज योर लाइफस्टाइल, चेंज योर लाइफस्टाइल। हमें ये कुर्बानी देनी पड़ेगी। हमें अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन करना पड़ेगा। हमें अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन करना पड़ेगा एज अ फैमिली। अगर हम एज अ फैमिली नहीं कर सकते तो इवेंचुअली हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन करना पड़ेगा एज एन इंडिविजुअल। और हमारी कोशिश क्या होगी? सुभान अल्लाह, आप जरा सिर्फ सोचें में हम क्या क्या बातें ये हो रही हैं। अगर मुसलमान, सुभान अल्लाह, ये उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर एक शख्स इस हदीस पे अमल करे, तो आपके ख्याल में, मेरे ख्याल में, क्या आज ये दुनिया के सारे डायनामिक्स चेंज हो सकते हैं ओवरनाइट? मन कसरत सलातुहु बिल्लैलि हसुन वजहुहु बिन्नहार, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। ये आज हमारी 8वीं हदीस है, और ये सारी अहादीस मैं अपलोड करता हूँ अपनी वेबसाइट पे भी और यूट्यूब के चैनल पर भी। वेबसाइट है www.thequran.life। इस वेबसाइट का एक ही मकसद है, इस वेबसाइट का मकसद ये है कि जो भी इसके साथ एसोसिएटेड हो, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहु व ताला हमसे राजी हो, और इसके अलावा इसका कोई मकसद नहीं है। कोशिश करें कि खुद भी इन अहादीस पे अमल करें, इनको हिफ्ज करें, अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं, और दूसरों को भी हिकमत के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ इन अहादीस की तरफ उनको भी लेकर जाएं। कोई इन अहादीस में ऐसी कोई बात नहीं है जो किसी को किसी भी एक्सट्रीमिज्म या किसी भी मुश्किलात या किसी भी ऐसे मामलात में डालेगा कि जहाँ पे उसके लिए नुकसानदेह बन जाएगा या किसी और के लिए नुकसानदेह बनेगा। बल्कि इन अहादीस के बाद आप अगर किसी डॉक्टर को भी पूछेंगे, किसी साइकोलॉजिस्ट को भी पूछेंगे, जिसको भी पूछेंगे, वो आपको यही कहेंगे कि ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज है, ये आपकी रूटीन के लिए, ये दिस इज द बेस्ट थिंग। और अपने आप को कोशिश करें मगरिब के बाद, कोशिश करें, मतलब ऐसा है कि आपका अपॉइंटमेंट नजदीक आता जा रहा है, तो दिन के वक्त जो काम करना था ये सोच रखें, दिन के वक्त जो काम करना था वो काम, बड़े बड़े काम दिन को खत्म कर दिए। क्यों? मैं रेडी हूं उस रात के लिए, उस अपॉइंटमेंट के लिए। ये सिर्फ बात रात की नहीं है, ये बात सिर्फ रात की नहीं है, ये बात असल में किसकी है? हसून वजहुहु बिन्नहार। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें उनमें से बनाए। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।